اور اوپر تبدیلی آئے جو بھی سوئنگ ہو۔ ایک یہ ہے کہ بالکل آدمی اپنا موقف ہی بدل لے، یہاں کے بجائے وہاں چلا جائے، اثر تاپیر متحرک۔ اس کے حوالے سے میں ایک وضاحت کر دوں کہ ایک لفظ جو آج کل استعمال ہوتا ہے فنڈامنٹلسٹ، تو مجھ سے سوال کیا تھا یہ وال اسٹریٹ جرنل کا نمائندہ جب آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ وڈ یو لائک ٹو بی کالڈ اے فنڈامنٹلسٹ؟ تو میں نے کہا تھا یقیناً، اس لیے کہ فنڈامنٹلسٹ کا مطلب میرے نزدیک یہ ہے کہ فنڈامنٹلز میں تو آدمی ان کمپرومائزنگ ہو۔ اگر فنڈامنٹلز ہی میں کمپرومائز کر لیا تو بات ختم ہو گئی۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد اوپر جو ہے اس میں حرکت ہونی چاہیے، جڑ قائم ہو، اوپر پودا جو ہے حرکت بھی کر رہا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جڑ ہی نکل گئی تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو اب وہ پودا نہیں ہے، اس کی تو موت واقع ہو گئی۔ تو ایک ہے وہ کہ بالکل ہلنے کو تیار نہیں، ایک یہ ہے کہ مناسب حد تک زمانے کا ساتھ دیا جائے اور اس میں اجتہاد اور ترقی کا جو راستہ ہے اس کو اختیار کیا جائے، لیکن فنڈامنٹلز شوڈ ریمین انٹیکٹ۔ اب ان دونوں کے درمیان جو ہے جو روش ہو سکتی تھی وہ جماعت اسلامی اس پوزیشن میں تھی۔ جدید تعلیم یافتہ لوگ آئے تھے اکثر و بیشتر، اور یہ کہ ان کے اندر ایک دینی جذبہ جو ہے احیاء اسلام کا اور اقامت دین کا وہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو یہ گویا کہ ان دونوں طبقات کے مابین یہ ایک اعتدال کی روش کے حامل ایک قوت تھی اور یہ وہ رول ادا کر سکتی تھی۔ کاش کہ قوم کے ان تینوں اہم طبقات میں بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کا شعور بر وقت پیدا ہو جاتا اور وہ کامل توافق و تعاون کی فضا میں اپنے اپنے حصے کے کاموں میں منہمک ہو کر اسلام کی نشأت ثانیہ کی راہ ہموار کرنے میں لگ جاتے، لیکن افسوس کہ ایسا نہ ہوا۔ All the three failed، تینوں طبقات ناکام ہوئے، یہ کسی ایک ہی طبقے کی ناکامی نہیں ہے۔ اب لیجئے ایک ایک کر کے لیجئے۔ جہاں تک قومی قیادت کا تعلق ہے، اگرچہ اس غریب پر قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی مختلف خارجی و داخلی اسباب کی بنا پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تھا، چنانچہ ملکی بقا و استحکام اور تعمیر و ترقی کے کام تو جیسے کچھ اور جتنے کچھ اس سے بن آئے اس نے کیے، لیکن سیاسی میدان میں قوم کی تنظیم و تربیت اور قومی شعور اور ملی احساسات کو اجاگر کرنے کا کام وہ بالکل نہ کر پائی۔ اب اس میں غور کریں کتنے بڑے پیمانے پر ٹرانسفر آف پاپولیشن ہوا۔ حکومت آئی تو ایسی کہ یہاں پہ کچھ نہیں، کاغذ نہیں، قلم نہیں، دوات نہیں، جگہ نہیں، پیسہ نہیں، خزانے کے اندر کچھ نہیں۔ وہ تو تلا ہوا تھا ہندو کہ ٹھیک ہے پارٹیشن تو ہم نے مان لیا، لیکن سٹرینگولیٹ کرو، نپ دی ایول ان دی بڈ، اسے پنپنے نہ دو، یہی ختم کر دینا ہے۔ تو واقعہ یہ کہ بہت بڑی ذمہ داری، بہت کٹھن حالات تھے۔ تو بہرحال بقا اور استحکام کا جو کچھ کام کر سکتے تھے وہ تو کیا، لیکن یہ کہ اس کی شاید ان کے اندر صلاحیت بھی نہیں تھی، مزاج بھی نہیں تھا، اور اس کا موقع بھی انہیں نہیں ملا کہ کوئی یہاں پر جمہوری سیاست کے لیے کوئی خطوط جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں اور ہیلدی لائنز جو ہیں اس پر یہاں کی سیاست کی گاڑی جو ہے وہ چل سکے۔ تاہم جہاں تک تعاون و توافق کا تعلق ہے، اس امر کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ پاکستان کی پہلی قومی قیادت کی جانب سے اس سلسلے میں تنگ دلی اور بخل کا مظاہرہ قطعاً نہیں ہوا۔ مسلم لیگ کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے بالکل فرق نہیں کیا کہ کون پاکستان کا مخالف تھا اور کون پاکستان کے حق میں تھا۔ جو بھی مسلمان تھا، یہ مسلم ایک قومی جماعت تھی، جو مسلمان تھا ہی واز ویلکم ان پاکستان، وہ آیا ہے تو اس کے لیے جو بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوا سب کا ان کے ساتھ ہوا۔ اور اس کے باوجود کہ بعض مذہبی حلقوں نے کھلم کھلا قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی، جیسے جمعیت علماء ہند اور احرار، پنجاب میں تو احرار کی بڑی اہمیت تھی، اور خود مولانا مودودی بھی نہ صرف یہ کہ اس سے بالکل علیحدہ رہے تھے بلکہ تحریک پاکستان کے آخری اور فیصلہ کن ایام میں اس پر شدید اور بعض اوقات دل آزار قسم کی تنقیدیں بھی کرتے رہے تھے۔ تاہم اپنا وقت آنے اور قوت و اقتدار پر بلا شرکت غیر قابض ہونے کے بعد اس نے نہ صرف یہ کہ آزادی کی نعمتوں اور برکتوں سے متمتع اور مستفید ہونے کے معاملے میں مسلم لیگ کے حامیوں اور مخالفوں کے مابین فرق و امتیاز کا کوئی شائبہ بھی کبھی پیدا نہ ہونے دیا، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر تعاون کے دروازے پوری طرح کھول دیے، جس کی روشن ترین مثال یہ ہے کہ خود مولانا مودودی کو اپنے خیالات کے اظہار اور اپنے نظریات کی اشاعت کے بھرپور مواقع نہ صرف کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بلکہ ریڈیو تک پر پوری وسعت قلب کے ساتھ دیے۔
یہ میں بتا چکا ہوں کہ اسلام کا نظام حیات یہ سن 48 میں تقریریں ہوئی ہیں مولانا مودودی کی، جبکہ شدید ترین تنقیدیں اس وقت بھی وہ کر رہے تھے جو ان کے اشارات ہوتے تھے ترجمان القرآن میں، تو قیادت عظمیٰ جو ہے اس پر جو انہوں نے پوسٹ مارٹم اس کا کیا تھا، واقعہ یہ کہ نہایت شدید تھا۔ لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہ انہیں آؤٹ کاسٹ قرار دے دیا گیا ہو، بلکہ ریڈیو تک کے اوپر جو ہے ان کو موقع ملے ہیں، تقریریں اور بھی کی ہیں۔ یہ 5 تقریریں تو بہت ہی بارکت الآراء تھیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی، یہ ہے اصل میں سمجھنے کی بات، اس کو نوٹ کیجئے کہ یہ ایک ایلیمنٹ ہے مستقل جس کو ہم نے لوز کیا ہے بعد میں اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے۔ وہ ایلیمنٹ اب یہاں پر سامنے آ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ ایک قومی جماعت ہونے کی بنا پر مسلم لیگ کی صفوں میں ہر نقطہ نظر اور مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ خالص ملحد اور دہریے بھی تھے، قادیانی بھی تھے، دہریے بھی تھے، کمیونسٹ بھی تھے، مارکسسٹ بھی تھے۔ وہ تو ایک قومی جماعت ہے، اس میں تو سبھی ہوں گے۔ لیکن پاکستان میں اس کی جو پہلی ٹیم برسر اقتدار آئی، اس میں مخلص قوم پرست بلکہ خاص مذہبی مزاج اور دینی مذاق کے لوگوں کو ایک فیصلہ کن پوزیشن حاصل تھی۔ مثلا یہ جو بنگالی قیادت تھی، مولوی تمیز الدین خان، اور اس کی داڑھی کا آپ تصور کیجئے، اب بھی مرحوم خواجہ ناظم الدین، چاہے داڑھی نہیں تھی لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صوم و صلات کا پابند، اور یہاں جب تک گورنر رہے ہیں گواہی یہی ملی ہے، تہجد گزار آدمی تھے۔ ان کے بھائی خواجہ شہاب الدین، اگرچہ تھوڑا سا کہا جاتا ہے کہ ان میں انکار حدیث کے فتنے کی طرف میلان تھا، لیکن ویسے بنیادی طور پر مذہبی آدمی تھے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں نشتر صاحب، یہ لوگ تھے، ان کے اندر ان کا ایک عمل دخل تھا، ان کی حیثیت تھی۔ اشتیاق حسین قریشی، محمود حسین قریشی، اب تو وہ بھی بہت غنیمت نظر آتے ہیں لوگ، اب جو حالات بعد میں آئے، جس قسم کے لوگ بعد میں پاکستان میں قیادت میں آئے ہیں، تو یہ حضرات جو ہیں ٹھیک ہے داڑھی مڈے تھے، لیکن یہ کہ ان کا ذہن مذہبی تھا۔ جو مذہبیت علی گڑھ کے اندر تھی اس کے تو پیکر تھے نا وہ مکمل، اور وہاں ایسے نمونے موجود تھے۔ تو یہ تھے تب تک۔ پھر یہ کہ اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے شخصیت موجود، اور وہ بڑی اہمیت کے حامل تھے۔ تو اس لیے اس وقت اگرچہ مسلم لیگ کی قیادت میں ویسے تو کہیے تو ہر طرح کے لوگ تھے، ایسے بھی لوگ تھے جب قرارداد مقاصد پاس ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ کہا کہ آج ہم شرم کی وجہ سے اپنا سر جھکانے پر مجبور ہیں، ہم کیا مہذب دنیا کو اپنے منہ دکھائیں اور ان سے نگاہیں ملائیں۔ آج اس دور میں یہ بات ہم پاس کر رہے ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، ہماری کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے اندر لوگوں نے یہ کہا۔ لیکن یہ کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے جب دھمکی دی ہے کہ اگر نہیں پاس کرو گے تو پھر میں مستعفی ہو کر ابھی باہر جاؤں گا، عوام کو بتاؤں گا کہ یہ سارے جو وعدے کیے گئے تھے تحریک مسلم لیگ کے دوران سب جھوٹے تھے، تب وہ پاس ہوئی۔ تو یہ ہے اصل میں جس کو نوٹ کیجئے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اگرچہ قومی جماعت ہونے کی بنا پر مسلم لیگ کی صفوں میں ہر نقطہ نظر اور مکتبہ فکر کے لوگ پائے جاتے تھے، حتیٰ کہ خالص ملحد اور دہریے بھی موجود تھے، لیکن پاکستان میں اس کی جو پہلی ٹیم برسر اقتدار آئی اس میں مخلص قوم پرست مسلمان بلکہ خاص مذہبی مزاج اور دینی مذاق کے لوگوں کو ایک فیصلہ کن پوزیشن حاصل تھی۔ اور اس ملک میں اسلام کے مستقبل کے اعتبار سے بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ تمام دینی جماعتیں اور مذہبی حلقے پچھلے ذہنی تحفظات کو بالائے طاق رکھ کر کھلے دل کے ساتھ قومی قیادت کے ساتھ تعاون کی روش اختیار کرتے، اور ایک طرف اپنی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں اور اخلاقی و عملی اصلاح کے کاموں میں مواقع اور مسائل نہیں، یہ وسائل ہونا چاہیے، مواقع اور وسائل کہ اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو مسلمانوں کی قومی ریاست میں حکومت کے ساتھ تعاون کی صورت میں متوقع تھا، اور دوسری طرف قومی قیادت کے مخلص اور مذہبی رجحان رکھنے والے لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط بناتے۔ لیکن افسوس کہ صرف مولانا شبیر احمد عثمانی اور ان کے رفقائے کار کو چھوڑ کر کہ انہوں نے تو حصول پاکستان کی جد و جہد میں بھی مسلم لیگ کے ساتھ تعاون کیا تھا، اکثر مذہبی حلقوں نے یا تو لا تعلقی کی روش برقرار رکھی یا معاندانہ انداز اختیار کیا۔ یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں کہ اگر یہ تعاون ہوتا
تو ایک طرف تو مسلمان ملک تھا، مسلمان ملک کے وسائل یہ استعمال ہو سکتے تھے اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے، اور نمبر دو، جو ان کے اندر جو ایسا طبقہ موجود تھا کہ جو مذہبی مزاج رکھتا تھا، اسے تقویت حاصل ہوتی۔ لیکن جب ہم نے ایک معاندانہ روش اختیار کر لی تو ایک طرف تو انہوں نے پھر ہمیں محروم کر دیا ان وسائل و ذرائع کے استعمال کرنے سے، اب اس کے بعد تو ریڈیو پہ آپ کو وقت نہیں ملے گا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسلم لیگ کے اندر جو طبقہ تھا وہ کمزور پڑ گیا۔ اب یہاں آگے علماء کا ایک تجزیہ ہے۔ فعال نیشنلسٹ علماء کی اکثریت اور ان کے اصل مراکز تو ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے، یعنی دیوبند، یہ اصل میں یو پی، دیوبند اور بنگال، بہار، یہ تھے اصل مراکز جمعیت علماء ہند کے۔ فعال نیشنلسٹ علماء کی اکثریت اور ان کے اصل مراکز تو ہندوستان ہی میں رہ گئے تھے۔ پاکستان کے حصے میں جو لوگ آئے ان میں سے مجلس احرار نے بظاہر بہت عقل مندی سے کام لیا اور سیاست کے میدان سے کامل کنارہ کشی اختیار کر کے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ اب ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ پاکستان کے مخالف تھے، گویا کہ ان کی سیاست ناکام ہو گئی جب پاکستان بنا، تو انہوں نے بھی ڈرا کیا اس فیلڈ سے کہ اب ہم سیاسی جماعت نہیں ہیں، اعلان کیا باقاعدہ، اپنی سرگرمیوں کو صرف دینی و مذہبی دائرے میں محدود کر لیا۔ لیکن ایک طویل عرصے تک کارزار سیاست میں گھمسان کی لڑائی لڑ چکنے والوں کے لیے کامل علیحدگی مشکل تھی، چنانچہ چند ہی سال بعد ان کی محبوس سیاسیت، یعنی ان کا سیاسی مزاج جو رک گیا تھا، محبوس حبس میں تھا، ایک آتش فشاں کے مانند پھٹ کر رہی، اور پاکستان کی سیاسیات کا ہر طالب علم جانتا ہے کہ اس حادثے نے پاکستان کی قومی و سیاسی زندگی کی گاڑی کو پٹری سے اتارنے میں اہم ترین حصہ ادا کیا۔ یعنی وہ ختم نبوت کی تحریک، اینٹی قادیانی موومنٹ سن 53 کی، جس نے ایک ایجیٹیشن کی شکل اختیار کی، کشت و خون اور گھیراؤ جلاؤ کا مسئلہ ہوا، پھر یہاں پنجاب کی جو اس وقت وزیر اعلیٰ تھے دولتانہ صاحب، انہوں نے اس کا رخ مرکز کی طرف پھیرا، وہ صوبے اور مرکز کی سیاست کا ایک ایشو بن گیا، جس کے نتیجے میں پھر موقع ملا غلام محمد کو، ملک غلام محمد کو، کہ اس نے جو اس وقت وزیر اعظم تھے ناظم الدین، خواجہ ناظم الدین، ان کو برطرف کیا، اور وہ دن ہے کہ جس دن اس کانسٹیٹیوشنل پٹڑی سے اس ملک کی سیاست کی گاڑی اتر گئی۔ تو یہ تجزیہ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ چونکہ انتہائی سیاسی مزاج کے لوگ تھے یہ، اب سیاست کہنے کو تو انہوں نے بند کر دی، بند ہوتی تو نہیں نہ وہ، انہوں نے ایک مذہبی مسئلے کو سیاسی مسئلے کا رخ دے کر ایجیٹیشن کی شکل دے دی۔ حالانکہ یہی مسئلہ بعد میں بھی اٹھا ہے، بعد میں قیادت غیر سیاسی آدمی کے ہاتھ میں تھی، یعنی مولانا سید یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، تو اس میں وہ ہنگامہ نہیں ہوا، فساد نہیں ہوا، تحریک کامیاب بھی ہو گئی۔ لیکن یہاں اصل میں سیاست ان کی گھٹی میں تھی، رگ و پے میں تھی، کہنے کو وہ سیاست کے میدان سے بھی ڈرا ہوئے تھے، حقیقت میں تو نہیں ہوئے تھے، لہذا اس کو انہوں نے مذہبی اور سیاسی جو ہے در حقیقت ملغوبے کی شکل میں اٹھایا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا۔ اشارہ ہے سن 52-53 کی تحریک ختم نبوت کی جانب، کہ ہمارے جو بھی جس طرح سے بھی ابھی چل رہا تھا معاملہ، وہ تھا دستور کے مطابق، لیکن یہ کہ اس کے بعد موقع مل گیا، اور پھر جو پٹڑی سے گاڑی اتری ہے تو وہ اب دیکھیں کب چڑھتی ہے، وہ چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے پھر اتر جاتی ہے۔ ابھی دیکھیے جیسے کسی سائیکل کی پرانی چین ہوتی ہے، وہ بار بار اترتی ہے، پھر چڑھا کر پھر چلتا ہے چند قدم، پھر وہ۔ علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے، یہ تو ایک رول ہو گیا مذہبی طبقے کا، ایک خاص طبقہ، علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے قومی اور سیاسی زندگی سے ایک گونا لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریباً پون صدی سے عمل پیرا تھے۔ اب اس کو سمجھیے اچھی طرح، اس کی جڑیں کہاں ہیں لا تعلقی سے؟ وہ جبکہ انگریز کی آمد کے بعد انہوں نے گوشوں کو بنا لیا تھا اپنا مامن، یا وہاں وہ محصور ہو گئے تھے قال اللہ و قال رسول میں۔ اب یہ ظاہر بات ہے پون صدی سے ان کا ایک ذہن بن گیا، مزاج بن گیا، اور وہی مزاج جو ہے پاکستان میں کنٹینیو کرتا رہا۔ بس سب سے بڑا کام یہ کہ ایک دارالعلوم اور بنا لو،
اس جیسے وہ دارالعلوموں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، اسی کام میں منہمک رہے، قومی زندگی سیاسی زندگی سے جو ذہناً اور عملاً غیر متعلق ہو چکے تھے، وہی عدم لا تعلقی جو ہے، عدم تعلق یا لا تعلقی، اسی نے کنٹینیو کیا۔ حالانکہ سوچنا چاہیے تھا کہ جتنی کتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے، اس وقت انگریز آیا تھا تو ہم نے یہ روش اختیار کی تھی، اب مسلمانوں کی آزاد مملکت وجود میں آ گئی ہے۔ لیکن ان کی طرف سے بھی ایک اپالوجی میں پیش کروں گا کہ انہوں نے یہ روش کیوں اختیار کی، اس کا سبب کیا تھا، وہ بعد میں آئے گا، لیکن پہلے اس فیکٹ کو سمجھ لیں کہ انہوں نے کنٹینیو کیا بالکل اسی اپنے مزاج کے مطابق، اپنی دلچسپی، اپنا جو بھی قوت کار تھی ان کے پاس، اس کو لگایا اسی ایک کام میں۔ علماء دین کی ایک عظیم اکثریت نے قومی اور سیاسی زندگی سے ایک گونا لا تعلقی کی اس روش کو برقرار رکھا جس پر وہ تقریباً پون صدی سے عمل پیرا تھے، اور پاکستان آ کر بھی وہ حسب سابق کلیتاً تعلیمی و تدریسی مشاغل میں منہمک ہو گئے۔ چنانچہ یہ تو ضرور ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے کئی نئی اور عظیم دینی درسگاہیں پاکستان میں قائم ہو گئیں، جن میں قال اللہ تعالی اور قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں زور شور سے بلند ہونے لگیں، اور اس اعتبار سے یقیناً ایک قابل قدر اور بیش قیمت کام سر انجام پا گیا۔ اب یہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن اور یہ جامعہ جو ہے، جو مدرسہ ہے کورنگی کے اندر مفتی محمد شفیع صاحب کا قائم کردہ، ڈنڈو العیار میں مولانا شام الحق صاحب کا قائم کردہ مدرسہ، بڑے بڑے یہ جامعات ہیں، بڑے ان کی، اور اسی طریقے سے اور یہ جامعہ اشرفیہ، یہ سب کے سب جو ہیں، تو ظاہر بات ہے پاکستان کے بعد ہی ان کا وجود ہے۔ لیکن یہ بھی بجائے خود ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ ان کی ایک بڑی اکثریت کے قلب و دماغ نے قیام پاکستان کے بعد حالات میں جو تبدیلی آئی تھی اس سے کوئی اثر قبول نہ کیا، اور نہ صرف یہ کہ اس امر کی کوئی شہادت نہیں ملتی کہ انہوں نے قیام پاکستان کو کوئی اہم واقعہ سمجھ کر اس کے زیر اثر اپنے نقشہ کار، حتیٰ کہ اپنے تعلیمی و تدریسی معمولات، یہاں تک کہ نصاب ہی میں کسی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی ہو۔ there is no evidence کہ کچھ بھی انہوں نے سوچا ہو کہ بھائی اب حالات بدل گئے، آؤ بیٹھے سوچیں کوئی اب نئے تقاضے کیا ہیں، کوئی ہم نصاب ہی میں تبدیلی کر لیں، کوئی اپنے معمولات کو بدلیں۔ اب ایک آزاد مسلمان مملکت ہے، اس وقت وہ انگریز کا معاملہ تھا، اس وقت کے حالات اور تھے، اب جو ہے وہ ایک صدی بیت رہی ہے تقریباً، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ سرے سے کہیں اس فکر کا، اس سوچ کا کوئی نشان ملتا ہی نہیں۔ یہ ہے وہ جامد مذہبیت اور تقلید محض کہ بدلے ہوئے حالات کے بارے میں کچھ سوچنے کی تکلیف بھی گوارا نہ کرے، بلکہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ واقعہ کہ حکومت کی باغ ڈور اور غیر ملکی اور غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھ سے نکل کر مسلمان قوم کے اپنے ہاتھ میں آ گئی تھی، یہ واقعہ کہ حکومت کی باغ ڈور غیر ملکی اور غیر مسلم حکمرانوں کے ہاتھوں سے نکل کر مسلمان قوم کے اپنے ہاتھ میں آ گئی تھی، قطعاً کوئی اہمیت نہ رکھتا تھا، اور وہ اپنے ذہنوں میں نئے مسلمان حکمرانوں کو بالکل اسی مقام پر رکھ کر اپنے سابقہ طریقہ کار پر عمل پیرا رہے جس پر ان سے پہلے کے حکمران تھے۔ اس ضمن میں نے ایک اہم مضمون جو ہے اس کتاب کے ضمیمے کے طور پہ شامل کیا ہے، چنانچہ شہدہ شاہد من اہلہا کے مصداق اس حقیقت واقعی کی شہادت مولانا سید محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تحریر میں موجود ہے، جو اس کتاب کے ضمیمے کے طور پر شائع کی جا رہی ہے، وہ اس میں شامل ہے، وہ بعد میں دیکھ لیجئے گا۔ اچھا، اب یہ ہے اپالوجی کہ ان حضرات نے یہ طرز عمل کیوں اختیار کیا۔ بدقسمتی سے قومی قیادت کے بعض عناصر اور پاکستان کی مختلف سروسز کے اعلیٰ افسروں کی اکثریت نے مغربی طرز فکر اور یورپی طرز بود و باش کو جس حد تک اختیار کر لیا تھا، اس کے پیش نظر مذہبی طبقات کا یہ طرز عمل کسی حد تک فطری بھی تھا۔ یہی سمجھا کہ وہ گورے انگریز چلے گئے یا کالے انگریز آ گئے، وہی کہ وہی انگریز ہیں، وہی کرسٹان ہیں، وہی یہ اسی طرح کی ان کی تہذیب ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ جو ایک بات تھی واقعتاً انگریز کلچرلی جو ایک انقلاب برپا کر گیا تھا یہاں، اب حکومت تو آئی انہی کے ہاتھ میں، وہ چاہے وہ سویلین بیوروکریسی ہو اور چاہے وہ ملٹری ٹاپ براس ہو، سب کے سب وہی تھے، اسی رنگ میں رنگے ہوئے، بلکہ ملٹری والے تو 10 ہاتھ آگے تھے۔ سویلینز کا معاملہ تو یہ تھا کہ ان میں دوسری قسم کے لوگ تھے، تو
اور بھی یعنی کچھ تھوڑے بہت مذہبی مزاج کے صوم و صلات کے پابند جن کی خاندانی روایات ایسی تھی وہ موجود تھے. فوج کا حال تو بہت پتلا. تو اب چونکہ وہی کچھ نظر آیا انہیں تو انہوں نے سمجھا کوئی تبدیلی نہیں آئی، حالانکہ تبدیلی عظیم آ چکی تھی. اب اختیار تو ان کے ہاتھ میں تھا، مسلمانوں کے ہاتھ میں. لہذا اس میں کچھ تھوڑی سی ان کی طرف سے اپالوجی ہے، ویسے کافی نہیں ہے یہ، لیکن یہ کہ کسی درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بنا پر انہوں نے سمجھا کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے. وہ گورے انگریز چلے گئے ہیں، کالے انگریزوں نے ان کی جگہ لے لی ہے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. بار نو ہوا یہ کہ قومی قیادت اور مذہبی حلقوں میں جو بعد قیام پاکستان سے پہلے تھا وہ اعلیٰ حال ہی قائم رہا، اور اجنبیت اور غیریت کے پردے جو کہ تو حائل رہے. اور اگرچہ علماء کی ایک بڑی اکثریت نے اپنے آپ کو سیاسی سرگرمیوں سے دور ہی رکھا، لیکن اس مغایرت اور بعد کی بنا پر بہرحال یہ ہوا کہ عدم اطمینان کی ایک کیفیت ان میں مستقل طور پر موجود رہی، جس سے مختلف سیاسی گروہ وقتاً فوقتاً فائدہ اٹھاتے رہے. یہ بہت گہری بات ہے. علماء کی اکثریت تو سیاست سے بھی دور، وہ تو وہی کام جو شروع ہو گیا تھا، قال اللہ و قال الرسول، پڑھاتے رہو، اور ان میں سے جو ذہین جو پڑھ جائیں وہ پھر پڑھانا شروع کر دیں، جو کمتر صلاحیت ہوں گے وہ جائیں مسجد میں بیٹھے خطبہ دیں. اور مسجدیں ایک سے ایک اعلیٰ بن رہی تھی، لہذا وہ کیریئر بھی بڑے اچھے اچھے اب علماء کے سامنے آ رہے تھے فارغ التحصیل لوگوں کے. پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھیں، جمعرات کی روٹی کا انتظار رہتا ہوگا، اب تو بڑے ٹھاٹھدار جو ہیں وہ عالی شان محل جو ہے وہ مسجدوں کی صورت میں آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ بڑے آراستہ پیراستہ جو ہے رہائش گاہیں بھی مل رہی تھیں. تو یہ تو ایک تو پوری یوں سمجھیے کہ ایک نیا بیوروکریسی کا ایک دائرہ کھل گیا. باقی یہ کہ جو ذہین ہے وہ پڑھ کر پھر پڑھانا شروع کر دیں، وہ تو ایک سرکل ہے جو چلتا ہے. تو علماء کی اکثریت کا تو معاملہ یہ رہا، اور وہ سیاست سے لا تعلق رہے. لیکن ہوا یہ کہ یہ جو لا تعلقی اور مغایرت اور بعد تھا، اسے کچھ سیاسی لوگ ایکسپلائٹ کرتے رہے. کوئی مسئلہ اٹھا دیا، عید کے چاند کا مسئلہ اٹھا دیا، اب سب مولوی جو ہے اس کے لیے، چاہے وہ خود سیاسی نہیں ہے اور کسی سیاسی جماعت نے اٹھایا ہے مسئلہ، لیکن بہرحال ہے تو مذہبی مسئلہ، عید کے چاند کا مسئلہ ہے، وہ سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ چیز جو ہے، یہ ساری ہماری جو تحریکیں چلی ہیں بعد میں، ان کا جو اصل کاز ہے وہ یہاں پر آپ اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں. جڑ یہ ہے کہ اگرچہ علماء کی عظیم اکثریت خود سیاست کے میدان سے لا تعلق رہی، لیکن ان کی بے اطمینانی، ان کی مغایرت، ان حلقوں کو یہی سمجھنا کہ یہ بھی در حقیقت وہی کچھ ہیں، تہذیب اور تمدن کے اعتبار سے یہ کالے انگریز ہیں، تو وہ دشمنی، وہ جو کچھ تھی، وہ بہت تھا، وہ برقرار رہا. نتیجہ یہ ہے کہ اگرچہ خود سیاست میں نہیں آئے، لیکن اگر کچھ سیاسی عناصر نے کسی وقت کسی مذہبی ایشو پر کوئی ایجیٹیشن شروع کر دیا، تو گویا کہ اس کے لیے پہلے ہی سے یہ بارود جو ہے، یہ ہماری پوری آبادی کے اندر چپے چپے پر یہ بارود پہلے سے موجود تھا. ہر مسجد میں جو ہے جو بھی خطیب اور امام ہے، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ ان جذبات کا حامل تو ہے، چاہے خود سیاسی نہ ہو. رہی جماعت اسلامی، تو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لیے سب سے زیادہ، جو اس دور میں احیاء اسلام کی سعی و جہد کے لیے سب سے زیادہ صلاحیت اور استعداد کی حامل تھی، تو اس نے پاکستان میں جو طریقہ کار اختیار کیا وہ اس داستان کا المناک ترین باب ہے. اور اس کی بدولت اس کی تمام قوتیں اور توانائیاں ایک تخریبی راستوں پر پڑ گئیں، جن سے نہ صرف یہ کہ ملک و ملت کو شدید نقصان پہنچا، بلکہ خود اسلام کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں کھڑی ہو گئیں. اب اس کی شرح ہے یہ آگے. 1939-40 میں مولانا مودودی مسلمانان ہند کی قومی جد و جہد سے یہ کہہ کر علیحدہ ہوئے تھے کہ محض نام کے مسلمانوں کی تنظیم سے اسلامی حکومت کسی طرح قائم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے علمی و فکری اور ذہنی و نظری سطح پر اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، اور پھر معاشرے میں اخلاقی و عملی تبدیلی اس حد تک پیدا کر دی جائے کہ اس میں کسی جاہلی نظام کا چلنا دشوار ہو جائے. حکومت اور ریاست کی سطح پر کسی واقعی اور پائیدار تبدیلی کی توقع اس کے بعد ہی کی جا سکتی ہے. لہذا ہم مسلمانوں کی قومی جد و جہد کا ساتھ دینے میں اپنا وقت ضائع اور اپنی منزل کھوٹی کرنے کو تیار نہیں ہیں.
بلکہ اسی فطری طریق پر عمل پیرا ہو کر پہلے علمی و فکری اور اخلاقی و عملی انقلاب برپا کرنے کی سعی کریں گے۔ چنانچہ قومی تحریک سے علیحدہ ہو کر مولانا نے علمی و فکری سطح پر اسلام کی دعوت دینے اور جو لوگ اسے قبول کر کے اسلام کے اوامر و نواہی کے عملاً پابند ہوتے چلے گئے انہیں ایک تنظیم میں منسلک کرنے کا کام شروع کر دیا۔ یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں پہلے میں کہہ چکا ہوں، یہ یقیناً قومی تحریک سے بہت اعلیٰ اور عرفہ تھا۔ قیام پاکستان کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا اپنی اسی طریقہ کار پر عمل پیرا رہتے اور جس قدر ممکن ہوتا اپنے اسی کام کی رفتار تیز تر کر دیتے اور اس کے ضمن میں مواقع و وسائل کے اس اضافے سے فائدہ اٹھاتے جو ایک مسلمان مملکت میں متوقع تھا، اور جن کے ضمن میں جیسا کہ ہم پہلے عرض کر آئے ہیں پاکستان کی پہلی قومی حکومت کی جانب سے ہرگز کسی بخل کا مظاہرہ نہیں ہوا تھا۔ لیکن افسوس کہ اس موقع پر ان کی ذہانت نے ایک بالکل ہی نیا پیترا بدلا۔ چنانچہ اچانک ان کے دل میں اپنی اس قوم کا درد اٹھا جس کی قومی جد و جہد کے دوران وہ ایک خاموش تماشائی ہی نہیں رہے تھے بلکہ دور کھڑے طنز و استہزاء کے تیر برساتے رہے تھے، اور انہوں نے قوم کی حالت زار پر رحم کھاتے ہوئے اس کی سرپرستی قبول فرما لی اور اس کی رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ چنانچہ مولانا کے اپنے الفاظ ملاحظہ ہوں، اس لیے جس روز تقسیم ملک کا اعلان ہوا اسی وقت ہم نے سمجھ لیا کہ جیسی بری یا بھلی تعمیر ہم آج تک کر سکے ہیں اب اسی پر اکتفا کرنی ہوگی، یعنی یہ تو جو کام ہم نے کر لیا اب یہ اسی پر اکتفا کرنی ہوگی، اس کو تو ہم آگے اب کنٹینیو نہیں کر سکتے، اور اس قوم کو سنبھالنے کی فوراً کوشش کرنی پڑے گی جو کسی واضح نسب العین کے بغیر اور کسی اخلاقی اور اجتماعی صلاح کے بغیر یک لخت با اختیار ہو گئی ہے۔ This is the turning point, the second turning point in مولانا مودودی's line of action۔ پہلا وہ قومی سطح سے کٹ کر، اور اب یہ کہ اسی قومی دھارے میں آ کر قوم کو سنبھالنے کے لیے اپنا جو بھی کردار ہے اس کو ادا کرنا، اور وہ تعمیری اور جو بھی کام تھا اب جو بھی بری بھلی جیسی بھی کچھ تھوڑی بہت کم یا زیادہ ہم کام کر سکیں بس اسی پر اکتفا کرنی ہوگی۔ ساتھ ہی وہ ان مطالبات کے ساتھ سیاست کی عین میدان میں کود پڑے۔ چونکہ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا اور حصول پاکستان کی تحریک اسی مقصد کے تحت چلائی گئی تھی کہ یہاں اسلامی حکومت قائم کی جائے گی، اور چونکہ یہی اس ملک کے 999 فی ہزار باشندوں کی دلی خواہش ہے، میں نے تو 990 کہا تھا شاید فی ہزار، یہاں تو 999 فی ہزار ہے، ان کی دلی خواہش یہ ہے کہ یہاں اسلام آئے، لہذا لازم ہے کہ یہاں اسلامی دستور نافذ ہو اور شریعت اسلامی رائج کی جائے۔ نمبر 2، چونکہ مسلمانوں کی قومی قیادت اب تک جن لوگوں کے ہاتھ میں رہی ہے وہ ایک اسلامی حکومت کو چلانے کی صلاحیت سے عاری محض ہیں، لہذا انہیں چاہیے کہ وہ مسند قیادت سے خود دستبردار ہو جائیں اور ایک نئی قیادت کے لیے جگہ خالی کر دیں۔ واضح رہے کہ یہ کوئی اقتباس نہیں ہے بلکہ جماعت اسلامی کے بعد از قیام پاکستان کے موقف کی مختصر ترجمانی ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی تعریف تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، اس میں وہ سارے حوالے جو ہیں ان کے ساتھ ایگزیکٹ جو بھی ان کے الفاظ ہیں ان کے حوالے سے موجود ہیں، لیکن یہ اس کا لب لباب یا خلاصہ ہے۔ اب یہ مطالبہ لے کر 2 مطالبے جن کے بارے میں نے بعد میں جو بات کہی ہے تفصیل کے ساتھ، وہ یہ کہ ان میں سے ایک کو میں صحیح سمجھتا ہوں اور ایک کو 100% غلط سمجھتا ہوں۔ مطالبہ دستور اسلامی کی مہم صحیح تھی، اس میں آپ ایک پارٹی کی حیثیت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کی چاہے حقیقی ان کی وہ تھی یا نہیں تھی طلب، لیکن خواہش ضرور تھی ان کے دل کے اندر، ایک جذباتی سی وابستگی، اس کے حوالے سے ایک بات کر رہے تھے۔ تمام لوگوں نے ساتھ دیا، یہاں تک کہ مسلم لیگ میں ہونے کے باوجود فیصلہ کن رول پلے کیا مولانا شبیر احمد عثمانی نے، قرارداد مقاصد پاس ہو گئی۔ لیکن یہ دوسرا پہلو ہے در حقیقت مہلک ترین کہ آپ ہٹیں اب ہمارا راستہ ہے، انقلاب قیادت، انقلاب قیادت۔ اس طرح گویا مولانا مودودی نے احساس فرض سے مجبور ہو کر بیک وقت اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی کا بوجھ اپنے سر لے لیا۔ پہلے تو وہ ایک سرپرستی اسلام کی کر رہے تھے، اب انہوں نے کہا اسلام اور پاکستان دونوں کی سرپرستی جو ہے ہمیں کرنی۔
یہ وہ وقت تھا جب پاکستان کی قومی قیادت بہت سی داخلی و خارجی مشکلات میں مبتلا تھی۔ ایک طرف ایک بالکل نئی لیکن وسیع و عریض اور دو انتہائی دور دراز خطوں پر مشتمل سلطنت کے پیچیدہ مسائل و معاملات تھے، جن کا حل اور وہ بھی انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں بجائے خود ایک کٹھن مرحلہ تھا۔ پھر اس پر تبادلہ آبادی اور مہاجرین کی آبادکاری کے مہیب مسائل مستضاد ہو گئے۔ دوسری طرف بانی پاکستان اور ان کے دست راست قیام پاکستان کے بعد جلد ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تیسری طرف قومی تحریک میں مخلص، بے نفس اور تربیت یافتہ کارکنوں کی کمی کے اثرات ظاہر ہونے شروع ہوئے، اور قومی کارکنوں کی ایک بڑی اکثریت الاٹمنٹوں کے چکر اور پرمٹوں اور لائسنسوں کے حصول یا قوت و اقتدار کی کشمکش میں الجھ کر رہ گئی۔ قومی قیادت کے مخلص عناصر ابھی اس صورتحال سے نبٹنے کی فکر کر ہی رہے تھے، یعنی تین طرف سے سمجھیے کہ مسائل و معاملات کا ہجوم۔ اب میں یہاں پر قومی قیادت کے مخلص عناصر وہ لوگ کہ جو کچھ نہ کچھ اسلام کے ساتھ بھی تھوڑا بہت اپنا کوئی تعلق جذباتی، قلبی اور عملی بھی رکھتے تھے، اور یہ کہ بہرحال پاکستان کے مخلص تھے، ان کی طرف تین طرف سے حملہ پہلے ہی سے ہے۔ حالات، ہندوستان کی دشمنی، تبادلہ آبادی، مہاجرین کا ایک ریلا سیلاب، بے سر و سامانی کے عالم، پھر یہ کہ قائد اعظم کا انتقال، لیاقت علی خان میدان سے ہٹا دیے گئے، یہی دو ستون تھے اس مسلم لیگ کا، کہ پھر یہ کہ مسلم لیگ کی جو انہیرنٹ کمزوری تھی کہ وہ در حقیقت کبھی بھی ایک تنظیم کی حیثیت سے مستحکم نہیں ہوئی تھی، وہ تو ایک تحریک تھی، ایک جوش اور خروش کے اندر ایک مرحلہ طے کر لیا۔ آرگنائزیشن مینز سم تھنگ ایلس، کارڈرز کا معین ہونا، مخلص کارکنوں کا ہونا وہ تھی نہیں، اس کی کمی کے آثار بھی ظاہر ہوئے۔ اب جو مخلص عناصر تھے، مخلص پاکستان کے بھی اور مخلص کسی درجے میں اسلام کے بھی، قومی قیادت کے مخلص عناصر ابھی اس صورتحال سے نبٹنے کی فکر کر ہی رہے تھے کہ مولانا مودودی اپنی مختصر لیکن منظم جمعیت کو لے کر میدان میں آ گئے، اور انہوں نے پروپیگنڈے کی ایک مؤثر تکنیک کے ذریعے ملک بھر میں ایک ہلچل پیدا کر دی۔ چنانچہ قومی قیادت ایک نئے اور پیچیدہ مسئلے سے دوچار ہو گئی۔ قومی قیادت کے لیے اس مسئلے کی پیچیدگی کا اہم ترین پہلو یہ تھا کہ جس اسلام کے نام پر مولانا مودودی سیاست کے میدان میں اترے تھے، وہ نہ صرف یہ کہ خود اس کا اپنا دین تھا، بلکہ قریبی زمانے میں خود اس نے اسی کے نام پر عوام کے جذبات کو اپیل کی تھی۔ اسلامی کا نعرہ لگ رہا تھا، تو اسلام کا نعرہ تو یہ خود اس نعرے کو انہوں نے ہوا دی تھی، اور بہرحال دین تو ان کا بھی یہی تھا، مذہب تو یہی تھا۔ لہذا مولانا مودودی کے مطالبے کا کوئی براہ راست جواب اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اب انکار کرے تو کیسے کرے۔ دوسری طرف اسے یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ صورتحال ایسی بنا دی گئی ہے کہ اسلام کی جانب کسی قدم کا اٹھانا مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کی نئی قیادت کے سامنے پسپائی کے مترادف ہوگا۔ جو مطالبہ کر رہے ہیں اگر آپ اسلام کی طرف خود تھوڑا سا پیش قدمی کریں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پولیٹیکل ٹرائمف آف جماعت اسلامی اینڈ پولیٹیکل ڈیفیٹ آف مسلم لیگ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سیاست کے اندر تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک مطالبہ مجھ سے کر رہے ہیں، میں سمجھتا بھی ہوں کہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اس لیے نہیں مانتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فتح ہو گئی اور میری شکست ہو گئی۔ یہ تو ذاتی مباحثے کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ جہاں یہ قومی اور سیاسی مسئلہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا عوام پر کیا اثر پڑے گا کہ یہ پارٹی ڈیفیٹڈ ہے اور وہ پارٹی کھڑی۔ ایک جو آپ کو پارلیمانی سیاست میں تو معلوم ہے کہ ایک ایشو پر بھی ڈویژن کے اندر اگر پارٹی جو ہے اپوزیشن والی اس کو ووٹ زیادہ مل جائے تو حکومت ختم۔ اس کا ایک بین ثبوت اس وقت مل بھی گیا جب قرارداد مقاصد کو جو اصلاً خود تحریک مسلم لیگ کے مخلص اور دیندار عناصر، خصوصاً مولانا شبیر احمد عثمانی اور مولانا ظفر احمد انصاری، ان کا نام مجھے ابھی تک میرے ذہن میں نہیں آیا تھا، یہ اس کے آگے رحمت اللہ علیہ کیوں لگا دیا؟ ابھی تو وہ بقید حیات ہیں، یہ ہمارے کسی ہے نہیں، مولانا ظفر احمد انصاری مراد ہیں یہاں پر، اس لیے کہ مولانا ظفر احمد انصاری مسلم لیگ کے بڑے پرانے کارکن تھے، اور یہ کسی زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ میں آفس سیکریٹری وغیرہ بھی رہے ہیں،
اور یہ مولانا شبیر احمد عثمانی کے بہت قریب تھے اس زمانے میں، اور اس لیے جو بھی اس وقت قرارداد مقاصد کے لیے جو بھی کوششیں ہوئی ہیں ان میں ان کا بھی بڑا ہی مؤثر عمل دخل تھا۔ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد جب اب ان کے جانشین کی حیثیت سے آئے مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، اور ایک وہ تھے مولانا محمد متین خطیب صاحب، تو ان سے بھی بڑے گہرے روابط تھے مولانا انصاری صاحب کے۔ کہ میں در حقیقت یہاں انصاری ہی مراد ہے، لیکن یہ رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ کٹوا دیں۔ ویسے تو اللہ کی رحمتیں ہر زندہ آدمی پر بھی ہوں، لیکن یہ کہ یہ استعمال ہوتا ہے فوت شدہ کے لیے۔ کی کوششوں سے منظور ہوئی تھی، جماعت اسلامی نے اپنی فتح مبین قرار دے لیا، لہذا قومی قیادت نے، اب یہ دو شکلیں ہو گئی نا، ایک طرف تو یہ کہ مطالبہ اسلام کا ہو رہا ہے، تو اسلام تو ان کا اپنا دین بھی مذہب بھی ہے، اور انہوں نے سابق میں اسی کا نعرہ لگا کر تو پاکستان بنوایا ہے، تو اب ڈائریکٹلی کیسے اس کا مقابلہ کریں اور جواب دیں اور انکار کریں۔ دوسری طرف پوزیشن یہ تھی کہ کوئی بات مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہو گئی، پولیٹیکل ایڈوانس ہے اس کی، اور مسلم لیگ کا گویا کہ پولیٹیکل ریٹریٹ ہو رہی ہے۔ لہذا اب یہاں لہذا ہے اس کا دو اسباب کی بنا پر، لہذا قومی قیادت نے کچھ لیت و لال سے کام لینا شروع کیا، کچھ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی پر ہیر پھیر کے راستوں سے حملے شروع کیے، اور کبھی کبھی اسلامی دستور و قانون کے نفاذ کے مطالبے کی براہ راست مخالفت بھی کی۔ اس معاملے میں پاکستان کی سیاست میں جو عجیب الجھاؤ پیدا ہو گیا تھا، اس کا کسی قدر اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ قومی قیادت کی جانب سے اول جو لوگ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کے خلاف دلائل و براہین کے ہتھیار لے کر میدان میں اترے، وہ ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی اور ڈاکٹر محمود حسین جیسے پابند صوم و صلات اور دینی درد اور مذہبی جذبہ رکھنے والے لوگ تھے۔ کیونکہ اب تو سوال ہے پارٹی پالیٹکس کا، پاور پالیٹکس از اے پارٹی پالیٹکس۔ ایک پولیٹیکل پارٹی آگے بڑھ رہی ہے انقلاب قیادت کا نعرہ لے کے، تو پارٹی ان پاور ہیز ٹو ڈیفینڈ ہر سیلف۔ اب اس میں جو بھی شامل ہے وہ آئے، ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، ڈاکٹر محمود حسین، بعد میں پھر اس میں یہ کہ بروہی صاحب شامل ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص ثابت کر دے قرآن میں کوئی دستور ہے تو میں اسے پتہ نہیں 1000 یا 10,000 روپیہ دفعہ انعام دوں گا۔ پھر اے کے بروہی صاحب آئے، بعد میں اس صف میں ایک اہم اضافہ مسٹر اے کے بروہی کا ہوا، جنہوں نے اس شخص کو انعام دینے کا اعلان کیا جو ثابت کر دے کہ قرآن میں کسی دستور ملکی کا خاکہ موجود ہے۔ گویا اب یہاں نتیجہ دیکھیے، گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی، غلط حکمت عملی کی بنا پر انہی کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا، اور اسلام کو سیاسی میدان کا ایک مسئلہ بنا کر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کی سرپرستی سے محروم کر دیا گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے اسے پاور پالیٹکس کا ایشو بنا دیا۔ پہلی بات کی حد تک معاملہ علیحدہ تھا، اگر یہ دوسری بات نہ آتی تو وہ گاڑی چلتی، ایک ایک کر کے آپ دستور کے اندر باتیں منواتے جاتے۔ یہی ایک دفعہ جو تھی نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، ایک ہی مطالبہ ہونا تھا، اسے جسٹیسیبل کرو، یہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں نہ رکھو، اسے لاؤ اور پوری کی پوری نافذ کرو، بس اسی پر بات ہوتی سر، اور تمام دینی عناصر ساتھ دیتے، اور اس کا مطلب ایک انقلاب ہوتا عظیم۔ قرارداد مقاصد آ گئی، اسے کوئی نکال نہیں سکا پھر مائی کا لال۔ حالانکہ کتنی عجیب بات ہے اس دنیا میں، جبکہ سیکولرزم جو ہے پوری دنیا کا اصول موضوعہ ہے، متفقہ اصول ہے، اور ایک ملک کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ ہم تو حاکمیت اللہ کی سمجھتے ہیں، اور جو کچھ بھی اختیار یہاں کے باشندوں کے پاس ہے وہ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، وہ ان کی اپنی اتھارٹی نہیں ہے۔ ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی جو ڈیلیگیٹ کرنے والی اتھارٹی ہوتی ہے اس کی حدود کے اندر اندر استعمال ہو سکتی ہے، اس سے باہر تو نہیں جا سکتی۔ اتنا بڑا انقلاب 20ویں صدی عیسوی اور اس کے اندر یہ اعلان، تو بہت بڑی اچیومنٹ تھی اگر صرف اسی رخ پر چلتے اور کام اپنا کرتے جاتے، اپنا بیس بڑھاتے، اپنی وہی جو جماعت اسلامی کا جو کام علمی اور تعلیمی اور جو بھی اخلاقی انقلاب کا کام کر رہے تھے کرتے جاتے۔ لیکن یہ کہ جب اس میدان میں آئے تو باقی سب کا بستر لپیٹنا پڑا۔ میں تو آج بھی خاص طور پہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ مولانا کے اپنے الفاظ ہیں کہ اب اس پر اکتفا کرنی پڑے گی،
گویا کہ باقی کاموں کے بستر لپیٹنے کا فیصلہ تو اسی وقت کر لیا انہوں نے۔ ایک تعلیمی اسکیم شروع کی تھی راول پنڈی میں، فوراً بند کرنی پڑی۔ اس کا بالکل وہی آئیڈیا تھا جو ہمارا اس قرآن اکیڈمی کا ہے۔ آئیڈیا یہی تھا کہ گریجویٹس کو رکھا جائے وہاں۔ راول پنڈی میں ادارہ بن گیا، مولانا اصلاحی، مولانا عبدالجبار غازی، یہ دونوں حضرات، اور مولانا مسعود عالم ندوی، وہ عربی کے لیے، مولانا اصلاحی قرآن کے لیے، عبدالجبار غازی جدید فکر کے لیے، یہ وہاں پر بٹھا دیے گئے۔ لیکن اس کے بعد جب پولیٹیکل موومنٹ شروع ہوئی تو اب ضرورت تھی، ہر پیسے کی ضرورت تھی کہ اسی میں جھونک دیا جائے، ہر شخص کی صلاحیت کی ضرورت تھی کہ اسی میں جھونک دی جائے، لہذا وہ بستر لپٹ گیا۔ We couldn't spare۔ اب افراد کو سپیئر کریں، پیسہ اپنے فنڈز میں سے کچھ حصہ اس کام کے لیے لگائیں، تب وہ کام چلے گا نا۔ یہاں یہ ہے کہ ہر مرحلے پر معلوم ہوتا لائف اینڈ ڈیتھ ایشو آ گیا۔ اب جو ہماری سیاسی مہم ہے اس موڑ کے آگے منزل ہے، تو یہ موڑ انتہائی خطرناک ہے، لہذا اس کے لیے جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے سارا اسی کے اندر ہمیں جو ہے جھونک دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے اصل میں بات سمجھنے کی، اور سب سے بڑا یہ مسئلہ کہ نتیجہ کیا نکلا، گویا جن لوگوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے میں ملک و ملت اور دین و مذہب دونوں کی بھلائی تھی، غلط حکمت عملی کی بنا پر انہی کو دشمنوں کی صف میں لا کھڑا کیا گیا، اور اسلام کو سیاسی میدان کا ایک مسئلہ بنا کر اسے اپنے بہترین بہی خواہوں کے سرپرستی سے محروم کر دیا گیا۔ کاش کہ مولانا مودودی سمجھ سکتے کہ انہوں نے اس طریقہ کار کو اختیار کر کے اسلام کی راہ میں کیسے کانٹے بو دیے تھے۔ مذہبی سیاست کے اس میدان میں اولاً مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت کے زور بازو کے بل پر چلنے کی کوشش کی۔ یہ بہت اہم ہے، یہ جملے ذرا نوٹ کیجئے اس کو۔ یہ تو یوں کہیے کہ در مدح خود بھی گویم والی بات نہ سمجھے کہ میں اپنی تعریف کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ واقعتاً یہاں پر یہ کوزے میں دریا کو بند کرنے والی بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے جو آ رہی ہے۔ جماعت کی پاکستان کے اندر ابتدائی جو اس کے سال ہے تقریباً 20 برس، اس کے جو 3 سٹیجز ہیں اس کو بڑی خوبصورتی سے یہاں پیش کیا گیا۔ مذہبی سیاست کے اس میدان میں اولاً مولانا مودودی نے تنہا اپنے اور اپنی جمعیت یعنی جماعت اسلامی کے زور بازو کے بل پر چلنے کی کوشش کی۔ خود اعتمادی اتنی تھی، اور وہ در حقیقت یہ محسوس کر رہے تھے، اصل میں یہ پہلو بھی سمجھ لیجئے، جو ایک جزوی حقیقت تھی۔ ان کا تجزیہ یہ تھا کہ پاکستان بنایا مسلم لیگ نے، مسلم لیگ کے پاس پاکستان کے مستقبل کے لیے کوئی نہ خاکہ تھا نہ پروگرام تھا، لہذا ایک قیادت کا کام ختم ہو چکا ہے اور اب قیادت کا خلا ہے۔ قیادت کا خلا جو پاکستان میں پیدا ہو گیا ہے، کوئی جماعت، کوئی منظم گروہ اگر اسلام کے حق میں جو فضا جو ہے وہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے حوالے سے اس نعرے کی وجہ سے جو پیدا ہو چکی ہے، اس کو ذریعہ بنا کر اس سے ایکسپلائٹ کر کے اگر ایک دفعہ قیادت پر قابض ہو جائے تو پھر سارے وسائل حکومت کے اس کے ڈسپوزل پر ہو گے، پھر ذہنی اور فکری انقلاب پھر کر لیں۔ وہ جو پہلے یہ تھا کہ پہلے یہ کرو، ذہنی، فکری، عملی، اخلاقی، پھر ہوگا، تو اب اگر حکومت کا موقع مل رہا ہے تو حکومت ہاتھ میں لو، اور پھر وہ مسائل اور ذرائع، پورا ایجوکیشنل سسٹم آپ کے پاس ہوگا، ذرائع ابلاغ آپ کے پاس ہوں گے، ریڈیو آپ کے پاس ہوگا، تو آپ پھر لوگوں کے ذہن اور فکر کو بدلنے بار میں۔ جزوی طور پر بات صحیح تھی، اس معنی میں کہ قیادت کا خلا پیدا ہو گیا تھا پاکستان میں، لیکن جو چیز وہ نظر انداز کر گئے وہ عمرانیات کا یہ بنیادی اصول ہے کہ کسی معاشرے کے اندر قیادت کا خلا ہو جاتا ہے، نظام کا خلا نہیں ہوتا۔ جاگیردارانہ نظام تو موجود تھا یہاں، لہذا اگر ایک نیشنل لیڈرشپ ہٹی ہے تو اس میں سے نیچے سے جو نکلیں گے وہ تو وہی جاگیردار آئیں گے، نظام تو نہیں بدلا نا۔ چودھری چودھری کو ووٹ دے گا، ارائی ارائی کو ووٹ دے گا، جاٹ جاٹ کو ووٹ دے گا، راجپوت راجپوت کو ووٹ دے گا، یہ تو برادری سسٹم۔ جہاں چھوٹے چھوٹے زمیندار ہیں وہاں برادری سسٹم، جہاں بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں وہاں تو ان کی طاقت ہے ہی ہے، بیچارہ ان کا جو وہ ہاری ہے یا جو ان کا وہ کمی کاری ہے وہ کہیں ان کے خلاف ووٹ دے سکتا ہے۔ جہاں سرداری نظام ہے بلوچستان میں وہاں کوئی سردار کے خلاف کوئی بلوچ ووٹ دے سکتا ہے۔ تو یہ خلا جو پیدا ہوا وہ صحیح تھا، لیکن نظام کا خلا نہیں تھا، وہ ایک قیادت کا خلا تھا۔ اب جو قیادت ابھرتی وہ وہیں سے ابھرنی تھی، وہ وہیں سے ابھری۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یونینسٹ پارٹی کے طرز کی ریپبلکن پارٹی پاکستان میں بن گئی،
ریپبلکن کا کانسیپٹ بالکل وہی تھا، یونینسٹ کا کانسیپٹ تھا. تو یہ تھی غلطی. تو 50% بات صحیح تھی ان کو آبزرویشن کے خلا ہے اس وقت ایز اے ویکیوم. لیکن ویکیوم پر کرنے کے لیے جو اصول ہیں دنیا کی سیاست کے، تو پولیٹیکل سائنس کے، انہی اصولوں سے کوئی چیز آتی ہے نا. آپ کیسے آ جاتے ہیں؟ تو کون میں خامخواہ؟ آپ کا یہاں کیا عمل دخل ہے؟ آپ اپنے ووٹ آپ نے دیکھ لیے سن 51 کے الیکشن کے اندر، نتیجہ نکل آ گیا سب. تو پہلی تو ان کی سٹیج یہ تھی کہ اپنے اوپر بہت کانفیڈنس تھا. چنانچہ اس وقت سن 51 کے الیکشن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ممدوٹ صاحب اور سہروردی صاحب، ان دونوں نے مل کر ایک جماعت بنائی تھی، جناح عوامی لیگ، جناح عوامی مسلم لیگ. اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ جماعت اسلامی بھی ہمارے ساتھ ایک جوائنٹ، تاکہ ہم متفقہ امیدوار کھڑے کریں. اب وہ تو امیدواری کا کانسیپٹ تھا. مولانا مودودی نے پورے استغنا کے ساتھ ان کی ٹھکرا دی آفر کہ ہمارا آپ کا اصولوں کا فرق ہے، ہم تو امیدواری کے حرام ہے، آپ امیدوار ہمارے بنانا چاہتے ہیں. پارٹی سسٹم کو ہم لعنت سمجھتے ہیں. وہ تو جو ان کے اپنے آئیڈیلز تھے اس وقت کے، وہ میری تحریک جو کتاب ہے تحریک جماعت اسلامی، اس میں تفصیل سے پڑھ لیجیے آپ. تو اس وقت یہ گمان تھا کہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم خود اپنے بل پر آگے چل لگیں، آگے چلیے. لیکن جلد ہی انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ دوسرے دینی حلقوں کی مدد اور تعاون کے بغیر کامیابی مشکل ہے. چنانچہ انہوں نے وقتاً فوقتاً علماء دین کا اشتراک و تعاون حاصل کرنا شروع کیا، اور رفتہ رفتہ کبھی انہیں اپنے پیچھے لگا کر اور کبھی حالات کا رخ دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے لگ کر، جیسے کہ اینٹی قادیانی تحریک کے زمانے میں ہوا، ایک دینی کیمپ کا تصور پیدا کیا. یہ دوسری اسٹریٹجی تھی. یعنی رجال قوم یا اعاظم قوم اور ادھر رجال دین، ان کے درمیان ایک رائیولری کا ایک کی نسبت جو پہلے سے موجود تھی، موت تھی، بیگانگی تھی. اب اس کو باقاعدہ ایک دینی کیمپ کا تصور دیا. اس کے دو انتہائی مضر نتائج برآمد ہوئے. ایک یہ کہ سیاست کے میدان میں جماعت اسلامی کے ساتھ علماء دین بھی قومی قیادت کے حریف بن گئے، اور رفتہ رفتہ برسر اقتدار طبقہ اور رجال دین دو مخالف و معاند گروہوں کی صورت اختیار کرتے چلے گئے. پہلے وہ صرف دور تھے، لا تعلقی تھی، بعد تھا. اب معاند اور مخالف گروہوں کی شکل بن گئی. اور دوسرے یہ کہ مولانا مودودی اور جماعت اسلامی کو جدت پسندی اور اثر تاپیر متحرک متجددیت اور قدامت پرستی اور سراپا جامد مذہبیت کے مابین ایک امت وسطیٰ کی پوزیشن کو ترک کر کے کلیتاً قدامت پرستی اختیار کرنی پڑی. علماء کا ساتھ دینا ہے تو پھر انہی کا رنگ جو ہے مذہب کے وہی تصورات اختیار کرنے پڑیں گے. وہ جو ایک بیچ کی پوزیشن تھی، اس سے گویا کہ جماعت اسلامی نے خود دستبرداری اختیار کی. اور اگرچہ اس کی بنا پر بہت سے دلچسپ تضادات ظہور میں آئے، مثلاً یہ کہ ایک شخص اس شخص کو جو تنہا اپنی ذات پر بھی فقہ حنفی کو پوری طرح نافذ کرنے کو تیار نہ تھا، بلکہ اس میں اپنا عقول لگانا ضروری خیال کرتا تھا، یہ موقف اختیار کرنا پڑا کہ 10-11 کروڑ افراد کی ایک پوری قوم پر صدیوں پیشتر کی مرتب شدہ فقہ حنفی کو جو کا تو نافذ کر دیا جائے. مولانا مودودی تو مقلد حنفی نہیں تھے اس معنی میں، بلکہ یہ کہ وہ کہتے تھے کہ میں جس چیز میں تحقیق کر سکتا ہوں، میری جو رائے بنتی ہے وہ میں اختیار کر لیتا ہوں. باقی یہ کہ جہاں مجھے موقع نہیں ملتا، جتنی میں نے کسی مسئلے کی اہمیت نہیں سمجھی کہ پوری تحقیق کروں، وہاں میں حنفی فقہ پر عمل کرتا. تو گویا کہ پورے مقلد وہ خود اپنی ذات میں بھی نہیں تھے. لیکن یہ کہ اب اس ملک کے اوپر چونکہ یہاں پہ اکثریت جو ہے وہ حنفیوں کی ہے، لہذا وہی صدیوں پیشتر کی مرتب شدہ فقہ حنفی نافذ کر دی جائے، یہ مطالبہ کرنا پڑا. اس سلسلے کا ایک دلچسپ لطیفہ مولانا داؤد غزنوی مرحوم نے سنایا کہ ایک موقع پر علماء کے ایک مشترکہ بیان پر مولانا مودودی نے ان سے بھی دستخط کرانے چاہے، جس میں ایک شق یہ بھی تھی کہ ملک میں فقہ حنفی رائج کی جائے. مولانا داؤد غزنوی مرحوم نے فرمایا، اس پر میں نے مولانا کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قتل کے حکم نامے پر میں خود دستخط کروں؟ وہ تو اہل حدیث ہے، فقہ حنفی کے کہاں وہ ماننے والے ہیں. لہذا اب آپ چاہتے ہیں کہ اپنے قتل کے حکم نامے پر آپ مجھ سے دستخط کرانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ تو یہ تھی، جب آپ کو ایک مذہبی کیمپ بنانا ہے
تو وہ تو ظاہر بات ہے زیادہ جماعتیں تو یہاں حنفی ہیں، وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، عظیم اکثریت جو ہے اہل سنت کی یہاں پر وہ حنفی ہے، لہذا ایک تو یہ اس کا نتیجہ نکلا۔ لیکن مولانا پر جلد از جلد، یہ بہت سخت الفاظ ہیں، نہ ہوتے تو اچھا تھا، لیکن مولانا پر جلد از جلد مسند حکومت پر پہنچ کر قوم اور مذہب دونوں کو سنبھالنے کا جو خبط سوار ہو گیا تھا، اس کے پیش نظر یہ قربانیاں بہرحال بہت حقیر تھیں۔ ہم نے کیا کیا نہ کیا دیدہ و دل کی خاطر، پھر تو سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اس میں تیسری چیز کا اضافہ کر لیجئے، تھرڈ گیئر لگا ہے جماعت اسلامی میں کب؟ جبکہ یہ محسوس ہوا یہ مذہبی کیمپ بھی کچھ کام نہیں کر سکتا، خاص طور پر جب مارشل لا آ گیا ایوب خان کا، اور سیاست کی گاڑی ویسے ہی بند نظر آئی گلی جو ہے، تو اب پھر مولانا مودودی نے تیسرا رخ اختیار کیا، یعنی پہلے تھا صرف اپنے بل پر آگے چلنا، اپنی اصول، اپنے طریقہ کار پر آگے بڑھنا، وہ فیل ہو گیا تو علماء کا ایک مذہبی کیمپ مختلف جماعتوں اور مختلف دینی حلقوں سے تعاون اور اشتراک کے ساتھ، جب وہ بھی معلوم ہوا گاڑی نہیں چلتی، تو پھر یہ کہ صرف جمہوریت کے نام پر دینی اور لا دینی اور لیفٹسٹ اور رائٹسٹ اور فلاں اور اباحیت پسند اور سب کے ساتھ مل کر وہ جمہوریت کی تحریک، اب اسے آپ ٹاپ گیئر کہیں یا فرسٹ گیئر کہیں، یہ 3 مرحلے ہیں جماعت کے اس عوامی دور کے، جن میں سے 2 کا ذکر یہاں آیا، تیسرے کا یہاں نہیں آیا ہے، لیکن تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ پھر خالص جمہوریت کی تحریک کا حصہ بنے ہوئے، اب اس میں وہ سوشلسٹ بھی ہیں، کمیونسٹ بھی ہیں، نیب بھی ہیں، ولی خان بھی ہیں، فلاں خان بھی ہیں، وہ سب کے سب وہ بھی ہیں کہ جو یعنی باقاعدہ رقص کرتے ہوں عورتوں کے ساتھ، یہ سب جو تھے ہمارے سہروردی صاحب، ان کی تصویریں چھپتی تھیں، شرابی بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، سب سے مل کر جمہوریت کی تحریک چلا رہے ہیں، اس لیے کہ اب معلوم ہوا کہ یہاں تک جو ہے تنزل جو ہے اس تک آدمی کو اختیار کرنا پڑا، کیوں؟ اس لیے کہ در حقیقت غلطی ہو گئی تھی، جو اپنا موقف بدلا ہے سن 47 کے بعد۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ تشریف رکھیں ذرا 2 منٹ، خواتین شروع ہی کر رہا ہوں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس وقت ہمیں اسلام اور پاکستانی نامی کتاب کے حصہ دوم کا باب اول پڑھنا ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کی تاریخ میں عقل اور نقل کی کشمکش کے 2 اہم دور اور بر صغیر میں علی گڑھ اور دیوبند کے 2 متضاد مکاتب فکر کا قیام۔ یہ جو ہم نے کل تفسیر کے مکاتب فکر کا ایک جائزہ لیا تھا، اور نقشہ ابھی تک چونکہ بنا ہوا ہے بورڈ پر، تو اس کے ضمن میں ایک بات کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے لیے اس بورڈ کا حوالہ جو ہے وہ مناسب رہے گا اس نقشے کا۔ اگرچہ ایکسٹریم پر تو سر سید احمد اور ان کے متبعین تھے، جو جدید سائنٹیفک ریشنلزم 19ویں صدی میں آیا، اس سے سب سے زیادہ مسموم اور سب سے زیادہ متاثر تو یہ حلقہ ہے، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ باقی سب اس سے بالکل غیر محفوظ رہے، اس لیے کہ یہ تو ایک وبائی کیفیت تھی، باقی جتنے حلقے ہیں وہ کم و بیش کوئی قدرے کم کوئی قدرے زیادہ متاثر ہوئے۔ اب میں سب سے پہلے علامہ اقبال کے بارے میں عرض کر دوں کہ خود انہوں نے اپنے لیکچرز میں بعض خیالات کا اظہار کیا ہے کہ جو اس سائنٹیفک ریشنلزم کے زیر اثر ان کی رائے بنی ہے، مثلاً یہ کہ جنت اور جہنم جگہیں نہیں ہیں، کیفیتیں ہیں۔ Hell and heaven are not places but states، کیفیات۔ اب یہ رائے ظاہر بات ہے کہ ہمارے متفق علیہ اور وہ چیز کے جو تسلسل کے ساتھ
پوری امت کی تاریخ میں مانی ہوئی شے ہے، اس سے انحراف ہے۔ اسی طریقے سے مولانا فراہی، چونکہ یہ بھی سر سید کے بہت ہی قریب رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جو بڑی شخصیتیں ہوتی ہیں جب کوئی انسان ان کے قریب رہے تو کچھ نہ کچھ اثر وہ ان سے قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں یہاں لاہور میں ادارہ ثقافت اسلامیہ جب بنا تھا تو ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم ایک بڑی زوردار شخصیت تھے، وہ فلسفہ، فکر، ادب، اس میں ان کو بڑا درک حاصل تھا، لہذا جو علماء اس ادارے سے وابستہ ہوئے، کوئی کم کوئی زیادہ، ان کے فکر سے یقیناً متاثر ہوئے۔ ان میں مولانا جعفر شاہ پھلواروی بھی تھے، ان میں مولانا محمد حنیف ندوی بھی تھے، لیکن یہ کہ بہرحال اس جدید ریشنلزم کا اثر ان حضرات تک ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم صاحب کے ذریعے سے پہنچا ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم۔ اسی طرح سر سید بڑی گمبھیر شخصیت تھے، بڑی مؤثر شخصیت تھے، بہت زوردار شخصیت تھے، بڑے دبنگ انسان تھے، تو ان کے قریب جو لوگ گئے ہیں وہ یقیناً ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ ان میں سے مثلاً مولانا فراہی ہیں، اگرچہ اب ان کا عربی کا علم اور فہم اور اس کا ذوق بہت گہرا، بہت پختہ، لیکن یہ کہ جدید سائنٹیفک ریشنلزم کی ہمیں اس کی کوئی لہر جو ہے اور اس کے جو آثار ہیں وہ نظر آ جاتے ہیں مولانا فراہی صاحب کے ہاں بھی، اور مولانا اصلاحی صاحب کے ہاں تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مولانا فراہی کی جو رائے ہے تفسیر سورہ فیل کے بارے میں، وہ اس کی ایک بڑی نمایاں مثال ہے کہ 1400 برس تک امت ایک ہی اس کے معنی سمجھتی رہی ہے کہ معجزانہ طریقے پر اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کیا، اور وہ پرندے جو بھیجے ان کے چونچوں میں اور ان کے پنجوں میں وہ کنکریاں تھیں کہ جنہوں نے بلٹس کا کام کیا ہے، اور ہاتھی جو ہیں وہ سب ہلاک ہوئے، فوجی ہلاک ہوئے، وہ بھس بن گئے۔ لیکن یہ کہ چونکہ معجزہ جو ہے وہ اس سائنٹیفک ریشنلزم کے خلاف ہے۔ سائنٹیفک ریشنلزم کا تو اصول یہ ہے کہ لاز آف نیچر یہ مستقل ہیں، دائم ہیں، انبریکیبل، انوائلیبل۔ تو اب جو قانون طبیعی ہے، مثلاً یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ضرب سے سمندر پھٹ گیا، یہ اس قانون طبیعی کے خلاف ہے، لہذا جدید ریشنلزم نے اس کی یہ تعویل کی کہ یہ مد و جزر تھا، سمندر میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ جب وہ سمندر جزر کی حالت میں تھا، کچھ خشکی نکل آئی تھی، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، اور جب فرعون آیا تو وہ جو مد کا وقت تھا سمندر چڑھاؤ پر آ گیا، غرق ہو گیا، تاکہ وہ معجزے کی جو ہے کیفیت اس میں نہ رہے، بلکہ وہی جو ایک ذہن بنا تھا سائنٹیفک، اس سائنٹیفک ذہن میں بات اتر جائے۔ تو یہ بات بہت سے لوگوں نے جدید دور میں کہی ہے، سر سید نے کہی۔ تو اسی طرح کا معاملہ جو ہے اس معاملے میں تو نہیں، اگرچہ مولانا اصلاحی صاحب اس کے لیے ہواؤں کا تصرف کہتے ہیں کہ ہوا جو ہے وہ سمندر کو ہٹا کے لے گئی تھی، اور ہواؤں کا تصرف ہے پھر ہوا دوبارہ واپس لے آئی، لیکن اس سے بھی وہ معجزے کی تصویر تو نہیں آتی سامنے۔ معجزہ تو یہ ہے کہ فانفلق البحر فکان کل فرق کالطود العظیم، الفاظ تو یہ ہے قرآن کے، کہ سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایسے ہو گیا جیسے ایک بڑی چٹان ہو۔